من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام روی ذیلب الیمانی ان احمد بن قتیبہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 234 ہے کہ امام کا یہ کلام امام نے ذیلب یمانی نے احمد بن قتیبہ سے نقل کیا، اور احمد بن قتیبہ نے عبداللہ بن یزید سے نقل کیا، اور عبداللہ بن یزید نے مالک بن دہیہ سے نقل کیا امام کا کلام۔ وقد ذکر عندہ اختلاف الناس فقال، امام کے پاس لوگوں کے آپس میں اختلافات کے بارے میں ذکر کیا گیا تو امام نے تب یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اختلافات ہیں زمین کے مختلف ہونے کی وجہ سے، آب و ہوا کے مختلف ہونے کی وجہ سے، مزاج بھی تبدیل ہوتے ہیں، مزاجوں میں بھی فرق آتا ہے، طبیعتوں میں بھی فرق آتا ہے، باطن پہ بھی فرق آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انما فرق بینہم مبادئ طینتہم وذالک انہم کانوا فلقۃ۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلافات ان کی طینت کی بنیادوں سے پیدا ہوا کہ وہ شور، شیرین، ہموار، ناہموار زمین کا حصہ ہیں، لہٰذا جس قدر ان کی زمین میں قربت ہوگی ان میں اتفاق ہوگا، اور جس قدر طینت میں اختلاف ہوگا تو مزاج بھی مختلف ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ بس لوگوں کا مزاج بھی مختلف ہوتا ہے زمین کے مختلف ہونے کی وجہ سے، امام یہ فرما رہے ہیں، لیکن تربیت بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی، آب و ہوا، زمین، یہ ظاہری صورت پہ بھی اثر ڈالتی ہے اور معنویات پہ بھی اثر ڈالتی ہے۔ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام چاہتے تھے کہ طائف میں پورا سال تعلیم دیں، تربیت کریں شاگردوں کی، 12 مہینے امام یہ کام کریں، کیونکہ بہترین جگہ تھی، ٹھنڈا علاقہ تھا، امام چاہتے تھے کہ وہاں امام تربیت کریں، شاگردوں کی تربیت کریں، کیونکہ بہترین جگہ، مناسب جگہ تربیت پہ بھی اثر ڈالتی ہے، مزاج پہ بھی اثر ڈالتی ہے۔ بس امام اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بہترین مزاج انسان کی روحانیت پہ اثر ڈالتا ہے، بہترین طبیعت، بہترین آب و ہوا انسان کی روحانیت پہ اثر ڈالتی۔ فتام الرواح ناقص العقل، امام فرماتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری خوبصورت لوگ عقل کے ناقص ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قاعدہ کلیہ ہو کہ بہترین آب و ہوا والی جگہ میں لوگ بہت بڑے روحانی طور پہ نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہترین آب و ہوا کا علاقہ ہو اور لوگ جو ہے عقلی لحاظ سے ناقص ہوں، قرآنی قوم نہ بنے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بس یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، زمین کا اثر ہے، آب و ہوا کا اثر ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بس امام فرماتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری خوبصورت لوگ عقل کے ناقص ہوتے ہیں، بڑا قد و قامت والا انسان کم ہمت ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ عمل کا پاکیزہ شخص بہت قبیح منظر ہوتا ہے، یعنی ظاہری لحاظ سے وہ کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، حبشی ہوتا ہے، لیکن عمل اس کا بہترین ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ قد میں کوتاہ شخص فکر کا دور اندیش ہوتا ہے، بڑی اچھی فکر والا ہوتا ہے، بہترین فکر والا ہوتا ہے، یعنی قد میں کوتاہ ہوگا لیکن فکر اس کی اعلیٰ ہوگی۔ فطری اعتبار سے، نیک اعمال کے اعتبار سے ممکن ہے کوئی شخص برا ہو، دل کے اعتبار سے کوئی شخص پریشان ہو، دماغ کے اعتبار سے پراکندہ ہو، اسی طرح زبان کے اعتبار سے بہترین بولنے والا ہو، یعنی دل کے لحاظ سے بد زبان، برا، لیکن زبان کے لحاظ سے بہترین بولنے والا، ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کہ قلبی لحاظ سے، بس امام فرما رہے ہیں ایسے بھی ہوگا کہ قلبی لحاظ سے وہ برا ہو لیکن زبان کی بولنے کے لحاظ سے وہ ہوش مند ہو، وہ بہترین بولنے والا ہو۔ بس طبیعت اور طینت انسان پہ اگرچہ اثر ڈالتی ہے لیکن قاعدہ کلیہ نہیں، امام فرمانے قاعدہ کلیہ نہیں۔ اخلاق کی تاثیر انسان پر غلبہ کرتی، برے خاندان میں ایک نیک شخص پیدا ہو سکتا ہے، نیک شخص بنتا ہے، جناب جون امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بنے، اعلیٰ مقام تک پہنچے، امام ان سے راضی ہوئے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو، جیسے کچھ لوگ بنو امیہ کے خاندان سے تھے لیکن امام کے ساتھی بنے، امام علیہ السلام کے ساتھی بنے،
کچھ لوگ اپنے خاندان سے تھے لیکن امام کے آئمہ کے دشمن بنے، آئمہ کے دشمن بنے. سب سے بڑی مثال جعفر کذاب ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آئمہ علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ آب و ہوا کا اثر ہے، زمین کا اثر ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں. بہت زیادہ اثر اخلاق کا ہے، تربیت کا ہے. بہترین اخلاق، بہترین تربیت انسان کو گرم ترین علاقے میں اعلیٰ اخلاق والا بنا سکتی ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.